صرف بولنا ہے، میں نے یہ نکالا ہے. ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں اور سب لوگ دیندار ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ جو مہینہ رجب کا تھا، یہ مہینہ اللہ سے ہی منسوب مہینہ ہے. اور ہم مسلمان تو بعد میں ہیں. کفار اور مشرک مانتے تھے کہ 4 نومبر کے مہینے، ٹھیک ہے. اور ماہ رجب کے روزے کم سے کم 3 رکھنے کا کہا گیا. اس مہینے کو جتنا، رجب کی بات کر رہے ہیں، جتنا اپنا سکتے ہو اس کو اپناؤ، جتنا اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو اس کا فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ اس مہینے، رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھنے سے یہ جو جان ہے نا، یہ آسانی سے روح نکلے گی جسم سے. اس کا اور فائدوں کے علاوہ یہ سب سے اہم اور بڑا فائدہ کہ روح جو ہے وہ تکلیف سے نہیں نکلے گی. اب آیا ہے شعبان کا مہینہ جسے منسوب کیا گیا ہے پیغمبر اسلام سے. اس میں جتنا ہو سکتا ہے درود پڑھیں اور استغفار پڑھیں. اسالوکا، استغفر اللہ رب واتوب الیہ، پھر اسالوکا وتوبہ، اس سے کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کے جو اس نے اتنی محنت، اتنی تکلیف، اتنی حجت کے ساتھ اور دن اور شب روز اپنی دولت کمانے میں لگائے ہوں گے، تو جب وہ مرے گا تو وہ اپنی دولت سے پوچھے گا تو میرے کتنے کام آئے گی؟ تو وہ کہے گی، دولت کیا کہے گی؟ میں تو تجھے کفن دے سکتی ہوں. اور وہ جن کے لیے وہ اتنی انتھک محنت کرے گا، بیوی ہے یا شوہر ہے، اس کے لیے اگر اتنی انتھک محنت عورت کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، اولاد ہے، ان سے پوچھے گا تو میرے کہاں تک کام آؤ گے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو تمہیں قبرستان تک چھوڑنے تک ساتھ دے سکیں. اب کیا رہ گیا؟ وہ جو تم نے اعمال. اب وہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں وہ انسان جانتا ہے. اعمال سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تو وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ قیامت تک جڑے رہیں گے. واحد اسلامی مہینہ ہے جس کی ہر رات لائلۃ القدر، 14 کو کہتے ہیں لائلۃ القدر، لیکن یہ وہ واحد رات ہے کہ جس میں ہر رات کوئی نہ کوئی قرآن اترا ہے. دیکھیے کوئی تحریک ہوتی ہے نا، اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کی کامیابی کے لیے. پہلی اس کی ابتدا، پھر اس کی ارتقا، پھر دفاع اور پھر اس کی بقا. جو بھی تحریک ہوتی ہے اس کی کامیابی پر 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اب کربلا وہ واحد عالمگیر تحریک ہے کہ جس کی ابتدا کون ہے؟ امام حسین، اور جس کی ارتقا کون ہے؟ قاسم و علی اکبر، اور جس کی دفاع کون بن کر آیا؟ سید سجاد اور شہزادی زینب، اور جس کی وقع کیا ہے؟ وہ خود امام زمانہ، وہ ہے اس کی بقا. کیوں کہا اس کو کہ یہ تحریک ہے؟ اس لیے کہ تحریک ہمیشہ کسی عزم کے ساتھ چلتی ہے، کسی مقصد کے ساتھ چلتی ہے. اور یعنی کربلا کیا ہے؟ ایک مقصد ہے، مقصد حیات ہے، مقصد کائنات ہے، مقصد آخرین ہے، اولین نہیں آخرین ہے. کیونکہ ہماری یہ زندگی تو صرف ایک آنا اور جانا اور یہاں پر ایک وقتی قیام ہے، لیکن اصل جو ہماری زندگی ہے وہ آخری قیامت کے بعد. اچھا، میں نے اس میں یہ کہا کہ قرآن اترے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن ہم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ابھی تو میں یہ تک بتانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی والی بات ہے نا کہ ہم سب کو زائد بنائے. سب سے پہلے تو ہماری پہچان ہمارا نام نہیں، ہمیں زائر سے لوگ پکارے ہیں. وہ دیکھو زائر جا رہا ہے، وہ دیکھو، یعنی زائر کے نام سے ہم پہچانے جائیں، یا زائری بن کر ہم قبر میں جائیں، اور زائری ہی بن کر ہم وہاں پر بھی پکارے جائیں.
زائرین کہہ کر ہمیں امام زبانہ جب ہمیں بلائیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے؟ ہمارا نام تھوڑی پکاریں گے، ہمیں کہیں گے آؤ میرے زائرین، آؤ لبیک کہتے ہوئے آؤ. تو ہمیں پکار بھی اگر ملے تو زائر کے نام سے ملے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو ایسے بڑے روزے ہیں جن کا اوپر تاج ہے. اللہ میں نے کہا نا آپ سب کو جانا آنکھوں سے، کیونکہ ویڈیو میں تو آپ دیکھتے ہیں لیکن اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا زیادہ قبول ہو اور ضرور جائیں. تو سب سے بڑے دو روزے مولا عباس اور امام حسین، وہاں پر کیا ہے؟ پرچم ہے عباس، مطلب وہاں پر پرچم ہے، علم نصب ہے. اور مولا علی کا ایک روزہ ہے اور شہزادی زینب کا وہ روزہ ہے کہ جن پر تاج ہے. فاتح شام ایسے نہیں کہہ دیا گیا. آپ فاتح شام کیسے بنی کہ مولا علی نے تو بہت زیادہ جنگیں لڑی ہیں تو آپ فاتح کہلائے، لیکن اسی کے محل میں کھڑے ہو کر شہزادی زینب نے جو جنگ لڑی ہے وہ کیا لڑی ہے کہ اسے اتنی تکلیف تھی کسے؟ ابو سفیان کو. میں پھر واپس تھوڑی سی تاریخ کی طرف لے کر جاؤں یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کے ذہن دوبارہ سے تازہ ہو کہ جب پیغمبر اسلام فاتح مکہ آئی تو کیا ہوا؟ کیا کہا؟ جو آتا تھا کہ اس نے آپ کے خلاف اشعار پڑے تھے، معاف کیا. اس نے آپ پر کوڑا پھینکا تھا، معاف کیا. اس نے آپ کے خلاف پیغمبر اسلام کو جب کہا گیا یہ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے متعلق یہ باتیں کی، یہ ہوا، اس طرح سے ظلم ڈھایا، تو آپ نے کیا کہا؟ معاف کیا. اور جب ابو سفیان آیا تو کیا کہا؟ جا تجھے آزاد. یہ تکلیف اس کے دل میں اتنی آئی کہ اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ مکہ بھی چھوڑ دے، مدینہ بھی چھوڑ دے، کیونکہ جس گلی سے گزرتا ہوں کہتے ہیں یہ وہی سردار جا رہا ہے جس نے کہا تھا جا تجھے آزاد کیا. اب یہ تکلیف کہاں تک پہنچی؟ یزید کے دربار تک پہنچی. اب یزید نے کیا کیا؟ اپنا دربار بھی سجایا، اپنا دمشق. دیکھیں شام کسے کہتے ہیں؟ شام میں یمن بھی آتا ہے، مصر بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. دمشق صرف نہیں سجایا بلکہ پورا شام سجایا، بازار سجائے، دربار سجایا، خود کو سجایا. جتنے وہاں پر لوگ تھے بڑے بڑے مصر سے، یمن سے، جانے کہاں کہاں کے بڑے بڑے سفیر بلائے، سب کچھ سجا دیا. کیوں سجایا؟ تاکہ آج میں ان کے سامنے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ سکوں جب میں نے تمہیں آزاد. ایسا ہی وہ چاہتا تھا. اس کا مقصد صرف اور صرف ان سب کو بلانا کر آل رسول کو قیدی باغی بنا کر ان کو ساری دنیا کے سامنے بتانا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. ابھی جیسے دربار سجا، جیسے سب کچھ ہو گیا تو فوراً ہی سید سجاد، یاد ہے نا، سب کو یاد ہے نا، سر قلم کر دو. لیکن بی بی نے روک کے کہا کہ ٹھہر جا، ٹھہر جا. کیا کہا تھا؟ یمنا دلا کا کہ اے وہ آزاد کردہ غلاموں کے غلام. یعنی وہ اس کی جو تمنا، وہ حسرت، وہ سب کچھ دل میں ہی رہ گئی. وہ کہتا رہ گیا. لیکن بیوی نے وہاں بھی اس کو بتا دیا کہ تو کون ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھا. اسی لیے ان کے روزے پر تاج ہے. یہاں میں لے کر آیا. اور اب میں چھوٹا سا بتانے لگی ہوں کہ قرآن کی تفسیر کو کہا. یاد کریں کہ جب شب عاشور امام حسین نے اپنے پیارے بھتیجے قاسم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم نے موت کو کیسا پایا، تو کیا کہا تھا؟ میں نے موت کو شہد سے شیریں پایا. قرآن میں ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت کا بتایا نہیں کہ اس کا ذائقہ شیریں ہے کہ تلخ ہے. جبکہ شہزادہ قاسم 14 برس کے چھوٹے سے بچے نے، جن کے والد کے لیے کہا گیا کہ ہمیشہ خاموش ہی رہے، کچھ کیا ہی نہیں، امام حسن کے لیے کہا خاموش ہی رہے، ان کی چھوٹے سے بیٹے نے بتا دیا کہ قرآن نے کہا صرف ذائقۃ الموت، جبکہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا ذائقہ شیریں ہے. کیوں کہا شیریں؟ اس لیے کہ جو حق کے لیے رہے گا، جو امام حسین کے ساتھ رہے گا، اس کے لیے موت کا ذائقہ. شیر جو ہے وہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ اسد. اور انگڑائی لینے والے شیر کو کہتے ہیں عباس.
میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، لغات ہے، عربی کی لغات میں اگر ڈھونڈیں تو پتہ چلے گا کہ انگڑائی لینے والے کو عباس کہتے ہیں. اور جب آپ کی ولادت ہوئی اور عباس تو آغوش علی میں آئی. اور کون کہہ رہا ہے؟ جو خود فاتح خیبر ہے، میں سفین، جو خود فاتح ہے، جو خود اتنا بڑا خود شیر ہے، طاقتور ہے، وہ مولا عباس کو گود میں لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ عباس ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ دنوں بعد انگڑائی لیتا ہے، اور جب انگڑائی لیتا ہے تو سارے دونوں اپنے ہاتھوں کو کھول کر یوں. اور اس کا مطلب کون بتا سکتا ہے؟ پہلوان. کیوں کہ جب وہ اپنی ایکسرسائز اور سے فارغ ہوتا ہے تو اپنے اعصاب کو ریلیکس کرنے کے لیے انگڑائی لی جاتی ہے. اور یہاں پر بچہ ظاہر ہے وہ اپنے اعصاب کو سیٹنگ جب دے رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی انگڑائی. اور یہاں مولا عباس جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا لی؟ آغوش حیدر نے انگڑائی کی، اور انگڑائی لینے والے شیر کو عباس کہتے ہیں. یہاں دیکھیں عام جو شکل ہے شیر کی، یعنی کہ مولک شیر جو عام طور پر جس حالت میں نظر آ رہا ہوتا ہے اسے اسد کہتے ہیں. یہی اسد جب غرانے لگتا ہے تو اسے لیس کہتے ہیں، لام یہ سے. اور یہی لیس جب حفاظت کر رہا ہو تو اسے حارث کہتے ہیں. حارث یاد ہے نا، امام حسین کا شیر آیا تھا، اس کا نام بھی حارث تھا، اور اس میں ساری رات ان لاشوں کی حفاظت کی. اور یہی حارث جب چیر پھاڑنے کی حالت میں آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زرغام. مولا علی نے خیبر میں اپنے دشمن کو للکار کر کیا کہا تھا؟ میں زرغام ہوں، چیرنے پھاڑنے والا. اور یہی چیرنے پھاڑنے والا شیر جب حملہ کرنے لگے تو اسے زیغم کہتے ہیں. اور یہی زیغم بوڑھا ہو جائے لیکن بہادر ہو تو اسے غضنفر کہتے ہیں. اور یہی غضنفر جب حملہ کرنے لگے تو اسے حیدر کہتے ہیں. اور یہی حیدر جب اپنی آغوش میں اپنے بیٹے کو لے اور وہ انگڑائی کی حالت میں تو اسے عباس کہتے ہیں. اچھا اب ایک تو یہ کہ تھوڑا سا کہ جنت نے ایک مرتبہ پروردگار سے شکوہ کیا کہ میری جنت میں تو یہ سارے فقرا ضعیف نحیف آئیں گے، ظاہر ہے اسی سے بھری گی. اور جو میری ہمسائی ہے اس میں تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی. بہت شکوہ کیا اس نے. تو پروردگار نے کہا کہ اس کا شکوہ دور کرنے کے لیے اس سے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرا نہ، جنت تیری جو جنت ہے وہ دو نگینوں سے، جمال شباب جنت سے کہ نور سے بھرے گی. تو جنت جانتے کیسی اترائی؟ ایسی اترائی جیسے شادی کی رات دلہن اپنے حسن پہ اترتی. یہ آپ کے لیے خاص باتوں کے لیے تحفہ یہ تھا. اور مومنات ظاہر ہے اتنی ساری باتیں ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا تحفے میں سماعتوں کو دوں. اور ذرا درود پڑھیے. یہی کمر بنو ہاشم. جانتے ہیں 3 باتوں کے لیے یہ قبیلہ بہت مشہور ہے. ایک شجاعت، دوسری خوبصورتی، اور تیسری اپنی سخاوت. اور بنو امیہ کس لیے مشہور تھے؟ اپنی بہت زیادہ بزدل، بہت زیادہ بخیل اور بہت زیادہ بدصورت. اپوزٹ لگ لیجیے. بنی ہاشم میں کوئی ساری کمر ہے،
سب حسین ہیں. کس طرح سے حضرت عبداللہ والد پیغمبر اتنے حسین تھے کہ مکے کی ہر عورت کہتی تھی کہ میں نے عبداللہ سے شادی کی. لیکن جب آپ کی شادی ہو گئی تو ایک عورت سے کہا کہ مطلب عورت نے کہا نا کہ میں آپ سے شادی کرنا, کہا آپ کرنی ہے, کہا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ماتھے پر جو نور نظر آتا تھا وہی نور اب آپ کی زوجہ آمنہ کے ماتھے پر نظر آتا ہے. یہ ہے وہ حسین گھرانہ کہ حضرت حمزہ جیسے حسین, حضرت جعفر طیار جیسے حسین, خود پیغمبر اسلام کس قدر حسین, جس پیغمبر اسلام جو اتنے حسین, جب انہوں نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ چودھری کا جان تھا. اور جہاں پر نام ہی حسن پر رکھے گئے ہوں, زینت پہ رکھے گئے ہوں, حسن اور حسین, وہاں اتنے حسین ہو اور اس حسین میں حسین اٹھا کر گود میں گئے یہ قمر بنی ہاشمی. تو کیا کہنا اور کیا وجہ کہ کوئی سفین کا میدان, اور اس سفین کے میدان میں جانے کس نے جنگ کی. میں نے آپ کو مسائل میں بھی بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ کی کس قدر تعریف کی تھی بہادری پر پیغمبر اسلام نے. حضرت ان کی سفین حسین جو سفیر حسین ہے یعنی کہ مسلم بھی رقیب, وہ بھی اس جنگ میں ہے. مولا عباس تو خیر سن 13-14 برس کا ہے, لیکن لوگوں نے آ کے کہا کہ مولا علی آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور جنگ وہاں پر بھی آپ کر رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پر, کیوں؟ کیونکہ مولا علی جب بھی جنگ کرنے جاتے تھے تو اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکتے تھے, اور جب نقاب سے ڈھکتے تھے تو جب وہ اپنی صرف آنکھوں کو کھولتے تھے تو کیونکہ گرد و غبار بہت اڑتی تھی, اور اس سے اور ویسے بھی آپ کی سارا جو فوکس ہوتا تھا وہ آنکھوں سے ہوتا تھا, تو آنکھیں آپ کی سرخ ہو جاتی تھی. تو کتنے دشمن تو آپ کی آنکھوں کی تاب ہی نہیں لا سکتے اس قدر. تو جب یہاں پر وہاں پر جو دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک حسین ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے, جس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں لیکن سرخی مائل آنکھیں, تو کہا کہ مولا یہاں بھی ہے اور مولا وہاں پر جنگ بھی لڑ رہے ہیں. اور پھر ایسے میں جب کہا تو کہا کہ بھیجو اسے میرے پاس. اور جب مولا عباس آئے ہیں تو آپ کے چہرہ جو سرخ و سفید چہرہ ہے کھلا ہوا ہے, اور جو خول پہنا ہے اس سے بال آپ کے باہر آ رہے ہیں اور آپ کی خوبصورتی اور جھلک جا رہی ہے, اور آنکھیں آپ کی سرخ ہیں, اور جس سے اس خوبصورت چہرے پر جو پسینہ ٹپک رہا ہے. اور جب آئے تو آ کر کہا یہ ہے میرا قمر بنی ہاشمی.